السلام علیکم، میں ہوں الینا الیاس. پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ ود سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں؟ السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک میں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ پکی بات ہے. نہیں لگ رہی؟ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو نا. میرا خیال ملک کے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں لگتا ہے. ہاں، بیٹر دین بیفور. جنگ کا خطرہ کم ہو گیا ہے. چلیں اگر آپ کی اجازت دو تو ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، اب آپ ہی بتائیں ملک کے حالات کیسے بہتر حالات کی صورتحال ہے. ایک تو خیر بھارت کے ساتھ ہمارا اٹ کھڑکا کہہ لیجئے پنجابی زبان میں، وہ چل رہا ہے آج کل. اور بیانات، کاؤنٹر بیانات، یہ اس کا فضا ہے. اور دھرنا بھی اب 27 تاریخ تو ہو گئی ہے، 30 تاریخ سامنے آ رہی ہے. کہ عمران خان کی بھی یہاں ایکٹیویٹیز تھی اور اس سے بھی کچھ اندازہ، کچھ اور خبریں ہیں جو کہ خاصی امپورٹنٹ گنی جا سکتی ہیں. رحیل شریف کل جرمنی میں تھے اور وہاں انہوں نے چیف آف سٹافز کی میٹنگ میں خطاب کیا، جس میں کرغزستان، سارے علاقے جو ہیں، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان، ازبکستان، اور اس میں سینٹ کام کے گویا کمانڈر بھی. سینٹ کام وہ کمان ہے جو شاید ابھی قطر میں ہی ہے یا کسی علاقے میں وہ اسٹیشنڈ ہے، جو اس پورے ریجن کو امریکی فوج کے جو سربراہ ہوتے ہیں اس کو سینٹ کام کہتے ہیں، یعنی سینٹرل کمان. ایک زمانے میں جنرل زینی بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. سینٹ کمان لگتا تھا پاکستان کے وائس رائے وہی ہیں، ایسے محسوس ہوتا تھا. تو وہاں خطاب تھا تو انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے جنرل رحیل نے. یہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، جگہ جگہ تقریر کرتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں انڈیا والے. سشما سوراج نے یو این او میں تقریر کی اور وہاں انہوں نے اپنی بڑاس نکالی. اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن رحیل شریف بھی اب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کھل کے کہا بھائی، انہوں نے کہا راہ جو ہے معصوم لوگوں کا خون کر رہی ہے. یعنی کہ اس علاقے میں جتنی عدم استحکام ہے اس کی ذمہ داری راہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو قتل عام ہو رہا ہے پورے علاقے میں جگہ جگہ پہ، اس کے ذمہ دار راہ ہے. اور یہ کہ علاقے میں جنگی ماحول کا ذمہ دار بھی بھارت ہے. اور کلیئر لفظوں میں کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے سارا علاقہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور وہ بھارت کشمیر کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. اور یہ درینہ مسئلہ جو دونوں ملکوں کے درمیان، اس کو حل نہیں کر رہا. دیکھیں نا، آج سے نہیں برسوں سے نصف صدی ہو چکی ہے ہم مذاکرات کرتے چلے آ رہے ہیں. کبھی سورن سنگھ بھٹو مذاکرات، ہمارے بھٹو بھی آپ فضا پیدا کرتے تھے، کمال کی کرتے تھے. وہ سورن سنگھ بھی ایک کریکٹر تھا، روز گھنٹوں مذاکرات ہوتے تھے، کبھی وہاں ہو رہے ہیں کبھی وہاں ہو رہے ہیں. ہم لوگ دیکھتے تھے کہ گویا کشمیر کا مسئلہ حل کر رہا ہے. اب تو بھارت نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہے ہی دو طرفہ مسئلہ، اور دو طرفہ مذاکرات وہ کرتا نہیں ہے. دو طرفہ مذاکرات کی جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں کشمیر کے علاوہ اور بات کر لو. اب اس نے ایک نیا پکھنڈ کھلا رہا ہے اور ایک نئی بات شروع کی ہے. اس نے دیکھا کہ پاکستان، یعنی کہ کہا جاتا ہے کشمیر اور پانی کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے. دریائے کاویری کے مسئلے پر ان کے کرناٹک اور وہاں ایک دوسرے علاقے کے درمیان وہ ایک تصادم کھڑا ہوا جہاں انکار کر دیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہوں نے پانی دینے سے. یعنی بھارت کے اندر بھی پانی کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو سندھ طاس منصوبہ تھا جس کے تحت یہ منگلا ڈیم بنے تھے اور جس کے تحت تربیلا ڈیم بنے تھے اور کالا باغ ڈیم بننا تھا، اس پورے منصوبے کے تحت پہلا کالا باغ ڈیم بننا تھا اصل میں، اس کو تربیلا میں شفٹ کیا گیا. اس کی کچھ ریزن تھی اس وقت، تو وہ ریزن ہو سکتی ہیں. وہ جو ڈیم بنے تھے اور ہم نے 3 دریا ستلج، بیاس اور راوی جو تھے اس کا پانی انڈیا کو دیا تھا. 26,000 شہر کیوسک میٹر پانی پاکستان لیتا تھا، وہ انہوں نے ان کو دیا، اور انڈیا صرف 5,000 کیوسک میٹر استعمال کرتا تھا اس کا پانی. وہ ہم نے 31,000 کا 31,000 ان کو دیا. اس کے بدلے میں چناب اور جہلم اور سندھ جو تھا اس کے پانی پر ہمارا استحکام قائم ہوا. وہ کہنے لگے جی ہم یہ دریا پانی بند کر سکتے ہیں، پانی کم کر سکتے ہیں، اور خون کا جواب جو ہے، خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے. ہاں ٹھیک بات ہے، خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے. بلڈ از تھکر دین واٹر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ اگر ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے تو پھر آپ کو خون روکنا ہی پڑے گا بھائی. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں کسی نے آج کہا کہ بھئی ان کے ماہرین نے کہا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. سندھ طاس منصوبے کے تحت عالمی بینک اس کا گارنٹر ہے، اور اس کا مطلب تو ایک جنگ شروع کرنا نہیں ہے. جواب میں پاکستان کا ساتھی، اتحادی، حلیف چین بھی ہے اس خطے میں. یار یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہو، دیکھتے نہیں. چین سے آپ کے 2 دریا نکلتے ہیں، ایک سندھ، سندھ بھی وہیں سے نکلتا ہے، اور برہما پتر بھی. برہما پتر وہ دریا ہے جس سے گنگا اور جمنا نکلتے ہیں، اور جس سے گنگو جمن کی تہذیب وہ کہتے ہیں. ویسے تو اس پورے خطے کی تہذیب کو انڈس ویلی سیویلائزیشن کہتے ہیں، جو جہاں سے لے کے وہاں تک قائم ہے. لیکن اب تقسیم کر دیا گیا ہے، گویا یہ علاقہ جو پاکستان کا ہے یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے، اور جو جسے یو پی وغیرہ کا علاقہ کہتے ہیں یہ گنگو جمن کی تہذیب ہے. یہ گنگو جمن کی تہذیب جو ہے یہ برہما پتر سے نکلتا ہے. اور برہما پتر دریا ہے کہ چلتا چلتا یہ وہاں جاتا ہے
بنگلہ دیش میں جاتا ہے. ہمارے زمانے میں یہ دریا اس کا پارٹ میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا, جہاں جہاز چلتے تھے, اور آپ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بہتا ہوا نالا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں انور شاہد صاحب, جو اس زمانے مشرقی پاکستان گئے, انہیں مکتی بانی کے ساتھ ادھر فرار بھی ہونا پڑا. پھر ظاہر ہے کہ جو حالات ایک دم ایکشن تھا واپس بھی آئے. انہوں نے آ کے کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے گنگا برہم پتر سرخ ہے لکھا, لیکن دوبارہ گئے تو آنسوؤں میں ان کے آنسو تھے کہ اتنے چوڑے بڑے دریا کو میں نے ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں دیکھا ہے. تو اگر آپ واٹر وار شروع کریں گے تو اس وار کے بڑے نتائج نکلیں گے. اتنا آسان نہیں مودی صاحب, آپ بالکل یہ چائے بیچنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملکوں کے معاملات ہیں, اس طرح نہیں طے ہوتے. ہندوستان کے سارا انٹرپرینور اکٹھا ہو کر ان کے پاس گیا ہے کہ مودی جی ہم تو سمجھتے تھے گجرات میں آپ نے ترقی کر کے دکھائی تھی, یہاں بھی کریں گے, آپ تو تباہی لے آئیں گے اگر جنگ شروع ہو گئی تو ایک طرف ان کا ادھر سشما سوراج کی قلب و شورا آفاق جو تقریر جس کا بہت انتظار تھا وہ ہوئی, اور کمال ان کا یہ کہ ہندی میں بولی ہیں وہ, اور وہ اس پہ بات کرتی ہیں, اور انہوں نے وہی کشمیر کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے ہیں پتہ نہیں کیا انڈ شنڈ تھے, لیکن مطلب اس کا تھا کہ ٹوٹ ٹنگ ہے, کشمیر بھارت کا ٹوٹ ٹنگ ہے. یہ یو این او میں کھڑے ہو کے کہنا کسی بہت ہی ہٹ درم شخص کا کام ہو سکتا ہے, یا ہٹ درم ملک کی ہی پالیسی ہو سکتی ہے کہ یو این او کی قرارداد موجود ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. اس قرارداد کے لیے بھارت خود یو این او میں گیا تھا اور اس پہ دستخط کیے تھے اور وعدہ کرتے رہے تھے کہ ہم پلیبسسٹ کرائیں گے, یہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. اگر آپ نے اس کو آپ کہتے ہیں ٹوٹ ٹنگ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یو این او کی قرارداد کو نہیں مانتے. آپ اس طرح چلے گا نہیں بات بھائی. آپ آئسولیٹ کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ انڈیا کے وہاں کہا گیا کہ آئسولیٹ کہاں کر دیں. شیو سینا نے آج ایک آرٹیکل بہت بڑے اس بیان سمجھے کچھ ہے اس میں آیا, انہیں کہ تنہا کیا کر رہے ہیں, نیپال ان کے ساتھ دے رہا ہے, اور مطلب ساری صورتحال ہی مختلف دکھائی دیتی ہے. اور روس آ کے وہاں مشقیں کر رہا ہے, انڈونیشیا ان کو مدد فراہم کر رہا ہے, جتنا ہم سے ملٹری ڈیفنس اسلحہ خریدنا ہے یا کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ, ہر چیز وہ آ رہی ہے. جب شیو سینا جو کہ ان کی پارٹ ہے حکومت کی, وہ کہتے ہیں کہاں آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں, آئسولیٹ تو ہم ہو رہے ہیں. اور ساری وہاں کی صورت, کشمیر کا نقشہ جو ہے آج کل وہ ان کا برہان وانی کے والد مظفر وانی کا بھی انٹرویو ایک آیا ہے, اور ان کی گفتگو آئی ہے کسی انڈین چینل سے, اور جس میں انہوں نے تعریف کی ہے نواز شریف کی تقریر کی بھی, جس میں اس میں تعریف کی ہے کہ دونوں ملکوں کو مذاکرات کرنے چاہیے, جس میں انہوں نے اس پورے صورتحال کو جو ہے بالکل اور اینگل سے لیا ہے. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اری کا واقعہ جو ہے یہ اندر سے ہوا ہے بھائی, ہندوستان سے بھی کوئی مسلمان آ کے یہ واقعہ کر سکتا ہے, اور پاکستان کی طرف سے آنا تو وہاں مشکل نظر آتا ہے, ممکن نظر آتا ہے. اور وہ ایک الگ امیج وہاں بلڈ ہو رہا ہے, اور لوگ وہاں کے جو جرنلسٹ جا رہے ہیں وہاں, ایک آدھ آرٹیکل میں نے دیکھا جو جرنلسٹ جا رہے ہیں, افتخار گیلانی کا آرٹیکل ہے, وہ آ کے لکھ رہے ہیں حکومت کو, مودی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وادی میں کیا ہو رہا ہے, وہ ساتھ نہیں دینا چاہ رہے آپ کے, کشمیر آزادی مانگ رہا ہے. ایک پورا نقشہ ڈفرنٹ نظر آتا ہے. اور یہاں کہتے ہیں آئسولیٹ کر دیں گے, پانی بند کر دیں گے, اپنی جگہ کا محاذ کھولیں گے, اور ثابت تو یہ نہیں کر سکے کہ اری میں جو ہوا ہے. بھائی دیکھیے, یہ باتوں سے دنیا نہیں چلا کرتی, باتوں سے الیکشن تو آپ جیت سکتے ہیں, دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. دنیا ساری معاملات کو سمجھتی بھی ہے اور اچھی طرح اس کو اندازہ بھی ہے کہ اس کا کیا. وہاں سروے آیا ہے, ایک ٹی وی چینل نے کیا ہے کہ 70% لوگ آزادی چاہتے ہیں کشمیر میں. اچھا 70% جو انہوں نے کہا ہے اس میں ویلی کے اول لداخ اور جموں کے علاقہ بھی شامل ہوگا, اور لداخ اور جموں کے علاقے میں کچھ پاکٹس بھی ہیں. اچھا وہاں ہی اب جموں میں کشمیری جو ہیں لیڈر سکھ جو ہے, سکھ کشمیری جو وہ کہتے ہیں ہمیں بارڈر کے آنے دو ادھر. وہ ایک الگ سکھوں کی موومنٹ پھر کھڑی ہو رہی ہے وہاں. پنجاب میں تو ہونی ہے خالصتان کی, کشمیر میں بھی جو جموں کے علاقے میں کچھ سکھوں کی پاکٹس ہیں وہ بھی بول رہے ہیں. تو ایک پورا ہندوستان کو اندازہ نہیں. ان کی فوج کا جرنیل جو بکرم سنگھ سابق, اس نے کہا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ہے. دیکھیں ان کے جرنیل ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, آپ دیکھو نا, اگر آپ کہیں جی ہم 3 گنا بڑی فوج ہے ہم لڑ لیں گے, لیکن آپ لڑ لیں گے, کوئی ہجوم ہوگا تو اس کے ساتھ لڑ لیں گے. لیکن مقابلے میں جب ایک ٹرینڈ فوج ہوتی ہے اور اس فوج کے پاس اچھا اسلحہ بھی ہوتا ہے, اور اسلحے کے علاوہ ان کے پاس ایٹمی ڈیٹرنٹ بھی ہوتا ہے, اور ایٹمی ڈیٹرنٹ وہی نہیں جو تباہی بہت پھیلاتا ہے, وہ بھی جو اسمال ٹیکٹیکل ویپن ہے جو آپ کو فوج کو اس جہاں آپ آئیں گی وہیں بسم کر دیں گے, اور اس کے بعد کوئی کچھ آپ کا رہے گا نہیں.
آپ کے خواب جو ہیں سیکورٹی کونسل کا ممبر بننے کے خواب تو شاید آپ کے ویسے ہی ٹار کے لیے ہیں، لیکن اصل خواب تو آپ کے یہ ہیں کہ آپ بڑی اکانومی بنے دنیا کی، وہ نہیں بن پائیں گے آپ کی سٹاک مارکیٹ پہلے دن بیٹھ جائے گی. بنگلور میں فسادات ہوئے ہیں اور اس کا امپیکٹ وہاں پڑنے لگ گیا ہے. تو اس لیے یہ ساری صورتحال وہ ہے جس پہ سوچنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. اچھا ادھر پاکستان کے اندر یہ ہے کہ عمران بھی یہاں آئے تھے، ہم لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کی کھانے پہ ملاقات ہوئی، انہوں نے ایئرپورٹ پہ بات کی، وہ رائیونٹ جانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات وہ کلیئر کرتے ہیں کہ بھائی اگر جنگ ہوئی تو ہم جو ہیں پوری قوم ایک ہے، ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جی، کہ اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم اپنے اختلافات اپنی جگہ. یہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے یہ جو میں 30 ستمبر کو کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ایک بات طے ہو جائے کہ ادارے مضبوط ہو جائیں، انہوں نے کہا یہ اداروں کو کام کرنا چاہیے، نیب کو کرنا چاہیے تھا. وہ الزام مسلسل لگا رہے ہیں، ایف بی آر پہ بھی لگا رہے ہیں کہ 25 کروڑ بھیجتا ہے روز کے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے دبئی میں. وہ تمام اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کل ان سے پوچھا گیا کہ بائی الیکشن آپ آ رہے ہیں، آج بھی ہار گئے ہیں لیکن بائی الیکشن ہار گئے ہیں آج بھی. تو انہوں نے کہا یہ الیکشن جو انہوں نے گنوایا کہ جی اتنے ہم نے جیتے اتنے ہارے وغیرہ، وہ دوسری پالیٹکس ہے. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کی نظر، شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ 18 کے الیکشن پر نہیں ہے، سی پیک پہ ہے، لیکن غالباً وہ 18 کے الیکشن کی تیاری پہ اب تل گئے ہیں. انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ آرام سے بیٹھ گئے تو شاید ان کے لوگ جو ہیں ان کے موبلائزیشن کم ہو جائے. دوسری طرف یہ تاثر ہے کہ وہ ایک جو فٹیگ فینومینا پیدا ہو جاتا ہے، جب آدمی سنڈروم پیدا ہو جاتا ہے، فٹیگ سنڈروم، وہ کہیں پیدا نہ ہو جائے، لوگ تھک نہ جائے. 1.5-2 سال کی الیکشن کمپین چلا نہیں کرتی. یا خان کے زمانے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یکم کو انہوں نے کھولا تھا، ستمبر میں الیکشن کرائے تھے، پورے سال کی الیکشن کمپین نے پورے ملک کا نقشہ جو تھا بدل کے رکھ دیا تھا. تو بہرحال وہ اپنی طرف سے لگے بھی ہوئے ہیں اور بات کر بھی رہے ہیں. کل ہمارے ہاں چوہے نثار صاحب بھی بولے، انہوں نے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے کہ یہ کہا کہ بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے، اور ہم تیار ہیں اس میں. یعنی کہ ایک روٹین کا ایک میں گن سکتا ہوں. اور چین نے بھی کہا کہ پاکستان ہندوستان مذاکرات کریں، اوباما نے بھی کہا ہم کوشش کریں گے اس کے لیے کہ بات چیت کریں. اب بات چیت کا دباؤ تو پڑے گا انڈیا پر جی، اور کشمیر پہ بات چیت کا دباؤ پڑے گا. یہ بات الگ ہے وہ بات چیت کیسے کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. آج کل اس اکڑ میں اس میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ نہیں بھی کرتے جی. ایک اور بھی یعنی میں اس کو بھی امپورٹنٹ خبر سمجھتا ہوں کہ ابھی پنجاب میں ہائی کورٹ جب چیف جسٹس نئے آئے تو انہوں نے جسے لوور کورٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوور کورٹ نہیں، کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کو، وہاں کچھ تبدیلیاں، کچھ لوگوں کو نکالنا، کچھ کو سائڈ لائن کرنا، یہ کام شروع کیا ہوا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا، کوئی شاید 41 لوگ تھے، کتنے 54 صفحہ کا فیصلہ آیا. انہوں نے کہا جی یہ میرٹ پہ تو آئے نہیں سارے، کہاں سے پکڑ کے لے آئے آپ؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا ہائی کورٹ کا جو جوڈیشل فیصلہ ہوتا ہے ججوں کا، چیف جسٹس کا، وہ تو مانا جاتا ہے، لیکن یہ تو انتظامی فیصلہ ہے. ان میں چیف جسٹس کا بھائی بھی شامل ہے. انہوں نے کہا واپس بھیج سب کو میرٹ. اگر عدالتوں کا عملہ ہی قابل اعتبار نہیں ہوگا، میرٹ پہ نہیں آیا ہوگا، تو فیصلے وہاں کیا ہوں گے؟ فیصلے تو ججوں نے تھوڑے کرنے ہوتے ہیں، ایک پورا سٹاف ہوتا ہے، پہلا فنیلیا ہوتا ہے، کچھ بات وہاں طے ہوتی ہے، کچھ معاملات ایک طریقے سے چلتے ہیں، گواہیاں آتی ہیں، مواد آتا ہے. وہ یہ سارا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے عدالتیں صرف چلتی ہیں، ایک چیز کا نام نہیں ہوتا جی. بہرحال یہ بھی بڑا فیصلہ گنا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تعیناتیاں ہوئی ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس کو آپ بڑا فیصلہ سمجھیں. ادھر پاکستان شاید منظوری دی ہے انہوں نے کہ قرضہ لیں گے، ہم سکوک جاری کریں گے، وہ بانڈز نہیں ہوتے، وہ بانڈ جاری کریں گے. اور بانڈ جاری کرتے ہیں تو ہم کوئی چیز پلیج رکھتے ہیں. کبھی آیا تھا کہ ہم نے چاول کی فصل پلیج رکھ دی ہے، کبھی ہمیں پتہ نا دنیا کو کہ چاول کی فصل سے اتنے پیسے آئیں گے، وہ ہم نے پلیج، ایک گندم کی یا کاٹن کی. اس بار ہم نے شاید موٹر وے کو پلیج کیا ہے جی. موٹر وے کو پلیج کر کے ہم یورپ میں سکوپ جاری کریں گے. بس قرضہ گویا ہم لیں گے جی، قرضے کی ضرورت ہمیں ہے اور وہ چلے گی. اور اس میں کس کو پلیج کرتے ہیں، کیسے پلیج کرتے ہیں، کیا ہمیں کتنا اعتماد ہے ہم اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. لگتا ہے کہ اس میں تو خیر ٹھیک ٹھاک. اچھا اب وہ جو بند ہوئی تھی ہماری سمجھوتا ایکسپریس چند گھنٹے کے لیے، وہ چلی گئی ہے 150 لوگوں کو لے کر. دوستی بس بھی چلتی ہے، وہ بھی چلی گئی ہے. دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ٹریفک ہے، وہ 150 بندے لے گئی ہے، بس 11 بندے لے گئی ہے. یہ کوئی ٹریفک تو نہیں ہے نا جی. اگر سچ مچ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات حالات معمول پر ہوں تو لوگ ہزاروں لوگ آئیں، ہزاروں لوگ جائیں. اس کی خواہش ہے کہ ٹرانزٹ ریٹ ہمیں دے دو، یہاں سے ہمارے ٹرک
ان چیکڈ گزرے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے جانے دنیا میں کہاں چلے جائیں, اور ویسے آپ نہ کسی کو آنے دیتے ہو نہ جانے دیتے ہو. دونوں طرف کے جو تعلقات اس نوعیت کے ہیں وہ سوچنے والے ہیں, غور کرنے والے ہیں, اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور صورتحال جو بہتر نہیں ہوگی. اورنج لائن کے لیے بھی چین نے آئندہ جو جاری کرنی تھی قسط وہ جاری کر دی ہے, اور جس کا مطلب ہے شہباز شریف نے کہا کہ ان کو ہم پہ ٹرسٹ ہے. اورنج لائن بن رہی ہے جی, اور انشاءاللہ بنے گی. کورٹ بھی فیصلے اس میں ٹھیک ہی کریں گے, کیونکہ یہ جگہ جگہ پہ ابھی میں نے ایک جگہ دیکھا وہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا, رکا پڑا کہ عدالت سے سٹے لے آئے جی. بھئی یہ سٹے کا معاملہ بھی میرا خیال میں قانون کو معاملے میں اس میں بھی جو عدالتیں لگی ہوئی ہیں آج کل اپنے افراد کے خلاف, کچھ ان معاملات پہ دیکھنا چاہیے. چھوٹی سی چیز پہ سٹے ہوتا ہے, حکومت کو 1 کروڑ پہ وکیلوں کو فیس دینی پڑ جاتی ہے, اور کام جو ہے 50 دن کے رک جاتا ہے اور اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ عجیب و غریب ایک نقشہ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے جی, اور اس میں کوئی نہیں, اس میں ہمارے نظام کی خرابی ہے جی. اس نظام کو دیکھنا چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, ایک فرد کے جج ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے اور اسٹے دے دیتا ہے. اس کا حق ہے قانونی طور پر ہمارے نظام میں, لیکن ہمیں اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا اس کو کیسے دیکھا جائے. یہ ہیں جی آج کی بڑی خبریں, اور شاید ایک آدھ کوئی اور بھی ہے, لیکن بڑی خبریں آج بھی ہیں. ٹیکسلا کا الیکشن تو جیت گیا, وہ میں ذکر کر گیا میں, اور بس جی انہی خبروں پہ اکتفا کیجیے گا, اور کوئی اور چیز ہوگی تو میں بعد میں تذکرہ بھی کروں گا. اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ناظرین ایک بریک. جیسے بریک سے واپس آئیں گے اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب, آرٹیکلز کون کون سے ہیں آج میں ابھی صبح ہلیری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ سپیچ ہو رہی تھی پہلی, جو ان کی ڈبیٹ ہوتی ہے, ان کے ہاں ایک رواج ہے, کینڈیڈیٹس آتے ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں, سوال جواب, اور ایک بڑی سٹرکچرڈ ہوتی ہے. اس میں ایک آدمی کنڈکٹ بھی کرتا ہے, 2-3 منٹ کے جوابات ہوتے ہیں, وہ چلتے ہیں. اچھا وہ میں سن رہا تھا, وہ تب سے بھی سن رہا تھا, یہی جو دونوں باتیں کہتے ہیں وہی انہوں نے کی کوئی. لیکن آج جو مجھے امپورٹنٹ بات نظر آئی وہ 3 بڑے اخباروں کے اداریے اس پہ ہے. نیو یارک ٹائم کا ہے, واشنگٹن پوسٹ کا ہے, اور یو ایس اے ٹوڈے کا ہے. نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. واشنگٹن پوسٹ تو صاف لفظوں میں کہ کیپٹل میں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. نیو یارک ٹائم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بزنس کمیونٹی بھی جو ہے امریکہ کی, گویا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے نیو یارک سٹی, وال اسٹریٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کو انکلوڈ گویا وہ بھی وہی ہے جی. نیو یارک ٹائم کا انٹرنیشنل ایڈیشن تو ہم روز جہاں پاکستان میں پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ آتا ہے. تیسرا یو ایس اے ٹوڈے, یہ اخبار آج کل اتنا پاکستان میں نہیں آ رہا. یو ایس اے ٹوڈے ایک جب جاری ہوا تھا تو میں نے اس پہ ورک کیا تھا. ورک اس لیے کیا تھا کہ اس کا سائز ذرا, یہ چوڑے اخبار ہوتے ہیں نا ہمارے یوں پڑھنے والے, یہ اس زمانے میں یوں آیا تھا کہ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, لمبا تھا. لیکن یہ اخبار کا یہ تھا کہ یہ ایک ہی وقت میں کئی شہروں سے چھپتا تھا, اور اس وقت 55 لاکھ چھپا تھا, تو بڑے شہرہ تھا. تو ہم نے بھی پاکستان میں ایک اردو کا اخبار میں ڈان گروپ کے ساتھ تھا, حریت کا اخبار جو تھا, اس کو اس پیٹرن پہ پلان کرنے کے لیے بڑا ورک کیا تھا, جسے سٹائل شیٹ کہتے ہیں اخباروں کی. ہمارے ہاں تو ہوتی نہیں, انگریزی اخباروں کی نہیں ہوتی, اردو میں کیا ہوتی ہوگی. ہم نے ایک سٹائل شیٹ اس کو پریپیئر کرنا شروع کی تھی کہ اگر اس پیٹرن کا اخبار نکالا جائے گا تو وہ کس طرح نکل سکتا ہے. تو میں اس کا خاصی لمبے عرصے تک اس کا ریڈر بھی رہا ہوں, ڈیلی میں اس کو دیکھتا رہا ہوں, اس پوائنٹ آف ویو سے سروے کرنے. نیو یارک ٹائم نے تو صاف کہا ہے کہ صاحب وائی ڈونلڈ ٹرمپ شوڈ ناٹ بی پریزیڈنٹ, اسے صدر کیوں نہیں ہونا چاہیے. وہ ساری باتیں کہ اس نے میکسیکو کے لوگوں کو ریپسٹ کہا, مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نکال دوں گا, وائٹ ہاؤس میں ایسے شخص کو نہیں ہم سونپ سکتے جو اپنے آپ میں گم رہتا ہو اور قوم کے بارے میں نہ سوچتا ہو. یہ فکرہ ایک بڑا امپورٹنٹ نظر آتا ہے. اور سرمایہ کاری جو ہے اس نے پیوٹن کے ساتھ کی ہوئی ہے, یہ پیوٹن کی حمایت کرتا ہے نا. مطلب یہ ایک آج آرٹیکل بھی ہے ایاز امیر کا, جس میں اس نے کہا ہے کہ شام کا اور یہ مڈل ایسٹ کے مسئلے ہم نے تباہ کر دیے ہیں, پاکستان نے بھی اور سعودی عرب نے بھی اور ایران نے بھی, اور ترکی کو کیا سوجی تھی کہ وہ مصر میں فلاں نے بھی. اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہلیری کلنٹن بھی نہیں کر سکتی کہ ٹرمپ آ جائے, اور ٹرمپ اور پیوٹن کی دوستی ہے, یہ دونوں مل کے جو ہے نا اس مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں. یہ گویا خواب دیکھ رہے ہیں وہ.
اور ادھر یہ ہے کہ وہاں امریکہ میں کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ہے نا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں, یہ اپنی ٹیکس ریٹرن شو نہیں کرتا. آج بھی ڈبیٹ میں آیا تھا ٹیکس ریٹرن بتاؤ, اس نے کہا تم اپنی ای میل بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. یہ تو کاؤنٹر جواب ہے, ٹیکس ریٹرن نہیں بتا رہا وہ اپنی کہاں ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے ٹیکس چوری کیا ہوا ہے, بچایا ہوا ہے, بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے. تو وہ بھی سوالات آتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ 117 بار وہ اپنا سٹانس چینج کر چکا ہے, جس میں 20 میجر ایشوز ہیں جن پہ وہ بول چکا ہے. تو اس طرح کے بہت سے ان پہ الزامات بھی ہے. وہ کہہ رہا چینج آئے گی. چینج کیا آئے گی یہ تو بتا دو نا. چینج آئے گی اگر, چینج کس طرح کی لے کر آؤ گے امریکہ میں؟ وہ جو چینج کا نام تو اوباما سے لے کر ہمارے عمران خان سے سب لیتے ہیں, لیکن سوال ہے کہ چینج ٹوورڈز واٹ. تو بہرحال یہ تھا. انہوں نے کہا کہ اٹ از بیانڈ ڈبیٹ دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ از انفٹ ٹو بی دا پریزیڈنٹ. وہ بھی وہی بات واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے, یعنی وہی بات تقریباً وہ کہہ رہا ہے. اور اس نے کئی وہ ایک برتھر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں کہ اوباما جو ہے وہ بائی برتھ امریکن نہیں تھا. وہ ملک کو خطرہ ہے اور صدارت کو خطرہ ہے اور دنیا کو خطرہ ہے. خلاصہ میں نے اس کا یہ نکالا, یہ کہتے ہیں ملک کو خطرہ ہے, صدارت کو پریزیڈنسی کو خطرہ ہے اور دنیا کو خطرہ ہے. اور دہشت گردوں کو جارحانہ حملے, مطلب یہ بھی ان کی لین. یو ایس اے ٹوڈے جو ہے وہ اس نے کویسچنز تیار کیے ہیں. 7 غالباً ٹرمپ کے لیے ہیں, ہلیری کے لیے ہیں, 8 غالباً اوباما کے لیے ہیں. وہی سوالات جو ہم سب کرتے ہیں کہ میکسیکو کے بارے میں تم نے یہ کہا, مسلمانوں کے بارے میں تم نے یہ کہا, فلاں یہ بارے میں ہلیری کی تمہاری ای میل یہ تھی, فلاں تھی. وہ جو ہم ساری بحثیں کرتے ہیں امریکہ میں سن کے آ رہی ہوں گی, وہ سوالات تیار کیے. لیکن یہ ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ 3 بڑے اخباروں نے یہ دیا ہے. اور میرے خیال میں جو اخبار آج ہم نے دیکھے نہیں ہوں گے, جہاں اخبار آج ہم تک پہنچے نہیں ہوں گے, فلڈلفیا ٹائم میں ہوگا, لاس اینجلس ٹائم میں ہوگا, اس میں یہی چیزیں ہوں گی. تو آج ان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ اخبارات کی ایک, یہاں تو کہا جائے کہ پریس لابی اس کے خلاف ہے, یہاں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ اس سے بڑا کنٹرول ہے. تو یہاں یہ کہا جائے کہ یہ صدر ہی ایسا ہے کہ امریکہ والے چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے, کچھ بھی کہہ لیجیے. پال کرگمین نے بھی پروگریسو فیملی ویلیوز اسی پر انہوں نے کہا کہ یہ کلنٹن کے بارے میں, ہلیری کلنٹن کے بارے میں کرگمین تو کہ یہ اس کو تو اوباما کی تیسری ٹرم کہا جاتا ہے. تو یہ کنٹینویشن آف دی پالیسیز آف اوباما ہے اور وہی چلے گا. مثلا اگر وہ ویلفیئر اسکیم لے آتی ہے تو اس سے 10 ملین لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, اور اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو 20 ملین لوگوں کو نقصان ہوگا. پرانے بھی چلے جائیں گے, نئے کو بھی نقصان ہوگا. تو اس طرح کے سروے ہیں کہ پہلے تھا جن کو مائیں ہیں جن کو بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے, ہاؤس وائفس ہیں, دفتروں میں جاتی ہیں. 64% خواتین جن کے بچوں کی عمریں 6 سال ہیں وہ کام کرنے والی خواتین ہیں. امریکہ میں 75 میں یہ شرح 39% تھی. یعنی ورکنگ وومن جن کے بچے ہیں ان کی تعداد, ان کی پرورش کیسے ہو, ان کو فیوچر کا امریکن کیسے بنایا جائے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہاں الیکشن ہوتا ہے تو ایشوز اٹھتے ہیں. ایشوز اٹھتے ہیں تو پوری قوم ڈیبیٹ کرتی ہے, ڈیبیٹ ٹھیک کرتی ہے, غلط کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سوالات اٹھتے ہیں. یہ میں امریکہ کی طرف اس لیے چلا گیا تھا, میں نے خبروں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا. لیکن آج جو مین آرٹیکل جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ان کا افتخار گیلانی کا آرٹیکل ہے. جی, افتخار گیلانی صاحب جو ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہے دلی میں نمائندے ہیں ہمارے یہاں ایک اخبار کے دنیا کے, اور بولتے بھی بڑے, وہ سید علی گیلانی کے وہ داماد بھی ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس آئی ہے ایک ہندی جریدے کی جرنلسٹ آئی, انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے بارے میں بتاؤں. سب کو پتہ کشمیر کی اتھارٹی ہے, کشمیری ہے اور انسائڈر ہے. اس نے کہا مجھے کیا پوچھ رہی ہو, جاؤ کشمیر میں پتہ چل جائے گا آپ کو. اور پھر بتایا کہ وہاں ہندی اور مراٹھی کے معروف صحافی سنتوش بھارتیہ اور اشوک وانکھڑے یہ دونوں آئے. انہوں نے بھی یہ سوال کیا, انہوں نے کہا جاؤ نا. تو واپسی پہ یہ جو سنتوش بھارتیہ تھا, انہوں نے خط لکھا مودی کے نام پر. یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں, پرانے آرمی چیف کے دوست بھی رہے ہیں, مودی کے ساتھ بھی ان کے دوستی نے خط لکھا. انہوں نے کہا میں یہ انڈین کی حیثیت سے خط لکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کو بیوروکریسی سے رپورٹیں ملتی ہوں گی جو صحیح نہیں ہوتی ہوں گی. اور انہوں نے کہا کہ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا, کشمیر کے لوگ کیوں بھارت کے جمہوری نظام کے خلاف ہو گئے ہیں. یعنی بھارتیوں کو یہ سوال ہوا کہ ہم تو ڈیموکریٹک کنٹری, تو وہ لوگ کیوں خلاف ہوئے ہیں. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ چناب ویلی میں بھی جانا, چناب کے علاقے میں بھی جانا اور پیر پنجال میں بھی جانا, جا کے دیکھنا کہ وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے جو خط لکھا اس سے بہت سی باتیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ زمین ہمارے پاس ہے کیونکہ ہماری فوج وہاں موجود ہے, لیکن لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں. کشمیریوں کے دل ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان کی زمین پر ہمارا قبضہ اس لیے کہ ہم نے فوج بٹھا رکھی.
ایسی زمین کو ہم نے کیا چاٹنا ہے؟ یعنی یہ اس نے سوال ڈیولپ کیا ہے. انہیں کہ 6 سال سے لے کر 80 سال کی عمر کے آدمی سے پوچھا جائے تو وہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے, وہ ہے آزادی کا نعرہ, آزادی آزادی. کل کوئی کہہ رہا تھا کہ 6 سال کا بچہ جو اب آزادی کا نعرہ لگاتا ہے, ویڈیو بھی آئی ہیں, لگاتا ہے, وہ جب 70 سال کا بھی ہو جائے گا تو یہ نعرہ لگائے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ تحریک کتنے برس تک چلے گی یہاں اور کب تک چلے گی یہاں. تو حالات وہاں کے, انہوں نے کہا کہ وہ اتنے غصے میں ہے کہ اتنے بڑے ڈیفنس میکنزم کے سامنے پتھر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ان کے غصے کا اندازہ لگائیں کتنا غصہ ہے. وہ اس بات میں گھبراتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ابھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ ایک ملبہ گر گیا ہے, اس کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں, تو نیچے سے نکالنے کے بجائے فوج نکالنے کے بعد دیکھتی ہے, پھر کرتی ہے بندوق اٹھا کے ان کو وہیں مار دیتی ہے تاکہ ان کی آوازیں بھی نہ آئیں. ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے بھون رہی ہے. یہ تو ان کے رول ہے اور یہ ان کا کام ہے. انہیں بچوں کی آنکھیں ذکر کیا کہ جس طرح انہوں نے چھلنی کر دی ہے, اندھا کر دیا, کبھی دیکھ نہیں سکیں گے. اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہریانہ میں جاٹوں نے احتجاج کیا, کوئی گولی نہیں چلی. راجستھان میں احتجاج ہوا گجروں کا, کوئی گولی نہیں چلی. دریائے کاویری یہ بھی جو واقعہ ہوا ہے اس کا احتجاج ہوا, کوئی گولی نہیں چلی. گولی کشمیر میں چلنی ہے؟ آپ کو گولی چلانا کشمیر میں ہی آتا ہے؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے سن 42 میں انگریزوں کے خلاف جو بھارت چھوڑ دو کوئٹ انڈیا کی تحریک چلی تھی, اس سے زیادہ میں نے جذبہ دیکھا ہے کشمیر میں. خط لکھا مودی کو اس نے, اور میں نے کشمیر میں جذبہ اس سے زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر بندے کو 500-500 روپے کے الزام لگایا ہوا نا, بچوں کو دے کر آپ کے خلاف مظاہرے کروا رہا ہے اور آپ کے اندر آ کے کروا رہا ہے, اور 1 ارب اور 20 کروڑ کی آبادی کے مقابلے میں 60 لاکھ لوگوں کو وہ خرید رہا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. سخت قسم کا یہ خط ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں, وہ غدار ہیں. اور آپ کہتے ہیں یہ پاکستان, میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے دلال ہیں, پاکستان کا امیج بہتر کر رہے ہیں. یعنی کہ پازیٹیو اس انداز سے کہا ہے غدار کس. انہوں نے کہا پاکستان اتنا مضبوط ہے, پاکستان اتنا تقادر ہے, اتنا باریک بین ہے, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. اور انہوں نے کہا کہ کچھ گھر ہیں وہاں شام کو صرف 1 بلب روشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اتنی, اور میں 4 بلب روشن کیوں کروں, میرے گھر میں تو اندھیرا ہونا چاہیے. کشمیری اپنے گھروں میں اندھیرا کر لیتے ہیں سوگ کی حالت میں. تو یہ سارا خط جو ہے یہ بہت کچھ کہنے کے مترادف ہے. اور یہ جاوید نقوی نے بھی آج اس پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا افواہیں اور گپ شپ پر مبنی صحافت جو ہے یہ دہشت گردی پھیلاتی ہے, اور افواہیں خاصی اڑتی ہیں, اور افواہوں کے ذریعے سے وار مونگر بھی جنوب ایشیا میں لگے ہوئے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں اور بہت سی باتیں آتی ہیں. دونوں طرف سے میڈیا اپنے اپنے طریقے سے ہائپ کریٹ کرتا ہے. اور دیکھیے جو یہاں رہتے ہیں, مثلا 1962 کی جنگ ہوئی تو جو چینی کلکتہ میں رہتے تھے وہ ہراساں ہو گئے تھے کہ یہ ہم لوگوں کو دشمن کے ایجنٹ سمجھیں گے. تو انہوں نے بھی جو اس پوری صورتحال کا جو اندازہ پیدا ہوا ہے اس کا تذکرہ کچھ اپنے انداز میں کیا ہے اور اپنی طریقے کے ساتھ کیا ہے. اعجاز امیر کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پیوٹن اور ٹرمپ مل کر جو ہے نا امن قائم کر سکتے ہیں. وہ میں نے خبر میں تذکرہ کر دیا تھا, اتنا ہی کافی ان کا تذکرہ. جی وسعت اللہ خان صاحب آج جی بڑا مزے کا نوجوان ہے, کیا فائدہ اٹائیں اسٹائیں کا. وہ کہنا گیا ہے کہ دنیا کی 980 یونیورسٹیوں کا ایک خاکہ ہوا ہے. اس بار پہلی بار مسلم دنیا کی کچھ یونیورسٹیاں, 7 یونیورسٹیاں پاکستان کی شامل ہیں اس میں. انڈیا کی شاید 31 ہیں, سنگاپور ہانگ کانگ وغیرہ کی, چین کی یونیورسٹیاں 56 ہیں. ایک تو خیر یہ جو کرائیٹیریا ہوتا ہے یونیورسٹیوں کو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. مثال کے طور پر اس میں بہالپور ذکریہ یونیورسٹی شامل ہے, نہ پنجاب یونیورسٹی ہے نہ جی سی یونیورسٹی ہے. غلام ساق انسٹیٹیوٹ ایک بار ان یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں آیا کرتا, اب وہ نہیں ہے. کامسیکٹ ہے, نسٹ ہے, ہونی چاہیے ان کو, اب لمس بھی نہیں ہے. اچھا یہ کس انداز سے سروے کرتے ہیں. مجاہد کامران تو کہتے ہیں ان کا سروے کا انداز ہی اور ہوتا ہے. مثلا ہم نے تو گریجویٹس کو ہی پڑھانا ہے, ہم ریسرچ اورینٹڈ اس طرح نہیں ہیں. اچھا یہ بھی دیکھتے ہیں بجٹ کتنا ہے. اب آکسفورڈ جو ہے وہ ہارورڈ سے آگے نکل گئی, پہلے ہارورڈ آ گئی تھی. اور مجھے غصہ آتا تھا, ہم انگریزی ماڈل میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا جی. ہمارے استاد پروفیسر راج کو انہوں نے کچھ آفر کی کہ پیسے اتنے ہم آپ کی لائبریری کے لیے دیتے ہیں, آپ امریکن لٹریچر بھی پڑھا دیا کریں, یہاں ایک پرچہ رکھ لیں. انہوں نے کہا امریکن لٹریچر از نو لٹریچر ایٹ آل, پرانا انگریز اسٹائل. آکسفورڈ میں جا کے پڑھاتے تھے اور چھوٹی سی ڈگری وہاں سے لی ہوئی تھی. ڈگریاں امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتی تھی. اور ہم آکسفورڈین یا
कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की ट्रेडिशन के लोग हैं, तो वापस आने पे खुशी तो मुझे हो रही है। लेकिन ये है कि हमारी जिन यूनिवर्सिटियों के नाम हैं, वो जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी है, बहावल ज़करिया यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी लाहौर का नाम है, लेकिन मुझे हैरानी पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। एक ज़माने में जीसी यूनिवर्सिटी के नाम आए थे, तो मैंने पूछा था कि ये नाम आ गया है पंजाब, उन्होंने कहा इन्होंने तो रशिया से मंगवाए थे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत रिसर्च की है। अच्छा, क्राइटेरिया अपना अपना होता है, लेकिन चलो अच्छी बात है कि हम कह रहे हैं तुर्की का नाम है, तुर्की का अच्छा जिक्र है इस मामले में। बहरहाल ये हैं जी आज के अहम आर्टिकल, 2-4 मेरे पास और भी हैं, लेकिन मेरा इसी पे इत्तफाक करते हैं और इसी के साथ हम आज का अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब। जी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब। ये मैं कहता हूँ कि शायद ओनली नॉन प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं, यानी कि ये नहीं है कि हमारी तरह लिखते पढ़ते हैं और इससे वाबस्ता हैं, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस एनालिस्ट। मज़हर अब्बास साहब तो हमारे साथ परमानेंट अक्सर होते हैं और रिनाउंड कंट्री वाइज। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ, सवाल बड़ा सिंपल है। कोई मोदी ने कहा पानी बंद कर दूंगा जी, ससमा स्वराज ने कहा जी भारत अटूट अंग है, जो उन्हें कहना चाहिए जी। रहील शरीफ ने जाके कहा जो कुछ करा रहा करा रहा है जी। यानी फ़ज़ा जो पैदा हो रही है उससे यही लगता है कि जैसे खासा तेज़ जा रहा मामला। क्या लग रहा है आपको? देखिए मीर साहब, इस वक्त एक पोस्टरिंग का माहौल है, दोनों अतराफ़ जो हैं वो अपने अपना जो केस है वो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने रख रहे हैं। मोदी साहब का ये पानी के हवाले से कहना, एक तो उसमें हिडन जो मानी ये है कि कश्मीर पे हमारा कंट्रोल भी है, और चूँकि पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो कश्मीर से ओरिजिनेट करते हैं, तो उनका ये कहने का मतलब है कि ये कंट्रोल भी हमारा है और उसके आगे मामलात भी। लेकिन चूँकि ये बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसमें वर्ल्ड बैंक एक गारंटर के तौर पर शामिल है, दुनिया की दूसरे ममालिक भी शामिल। कश्मीर से नहीं आता है, पीछे चीन से भी आता है जी, वो ब्रह्मपुत्रा का फिर उनका अपना भी मसला पैदा होता है ना। वैसे भी मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था कि लो राइपेरियन जो एरियाज़ होते हैं उनका एक इंटरनेशनली तस्लीम शुदा राइट होता है पानी पे। आप ये नहीं कर सकते कि आप वो टूटी की तरह उसको बंद कर दें। मकसद उनका ये है कि थोड़ा इरिटेशन क्रिएट करने का वो इरादा हो सकता है रखते हों कि जैसे इंडस वाटर कमिश्नर्स की मुलाकात होती है, आदाद व शुमार दिए जाते हैं, नए डैम्स का जो प्लान है वो शेयर किया जाता है, वो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा लहतुलाल से उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या अब पानी के जो माहिरीन थे, अच्छा उनके बहुत से जर्नलिस्टों के मैंने 1-2 आर्टिकल भी देखा। भारतीय का आर्टिकल था जो मोदी को लिखा है उसने, और ये कहा कि भाई आप कश्मीर आपके हाथ में नहीं है, जो ज़मीन आपके हाथ पास है क्योंकि फ़ौज बैठी है आपकी, लोग आपके साथ नहीं हैं। तो अब तो वहाँ ये अपने लोगों को खिलाफ नहीं कर रहे इसका जितनी कंप्लेंट चला रहे हैं। सर देखिए, जो एक स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू और जो भारतीय जनता पार्टी उस स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आगे चल रही है, उसमें एक बेलिजरेंस का आना लाजमी बात है। और वो जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि वो जाट एक अपराइजिंग हुई, वहाँ गोली नहीं चली, कावरी रिवर पे नहीं चली, जहाँ पे राजस्थान पे नहीं चली, जहाँ पे गोली चलती है उसका मतलब है कि स्टेट वहाँ पे एक टेंशन में है, एक दबाव में है। यानी वो बाय हुक और बाय क्रोक अपना जो कब्जा या रिट जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहती है या दिखाना चाहती है। तो उस हवाले से जो स्टेट का रिस्पांस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि जो पोजीशन ग्राउंड पे है वो क्या है। ठीक बात। आज मैं सिर्फ अर्ज कर दूं, कश्मीर की वही पोजीशन है। अगर हम पाकिस्तानी देखें जो 1970 के दिसंबर या उसके बाद जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की थी, यानी जो अवाम जब बदल जाते हैं तो फिर कंट्रोल ये फौज के जरिए रखना जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं रहता। मुमकिन नहीं होता जी। मज़हर अब्बास साहब, सवाल तो वही है, पानी का मसला, रहील शरीफ की तकरीर, ससमा स्वराज का बयान अटूट अंग है जो यूएनओ के करारदादों के गोया खिलाफ है। कहाँ किस क्या कौन सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो, जबकि उनके अपने लोग कह रहे हैं कि उरी का वाकया जो है, आज बुरहान वानी के वालिद ने भी कहा कि भाई वो इंडियन भी आके कर सकता है और इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। आप ये सारी जो सूरत क्या आप इसको कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए मीर साहब, अगर सुषमा स्वराज अपनी तकरीर के दौरान अली सरदार जाफरी के वो अशार भी पढ़ देती कि जंग मसले का हल क्या देगी, जंग तो खुद एक मसला है, हाँ। तो शायद उनको इस तरह की तकरीर नहीं करनी पड़ती। देखिए
پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپارچونٹی خود سشما سراج کی تقریر میں نکلتی ہے جب وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے کوئی پری کنڈیشن نہیں لگائی تھی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ پری کنڈیشن لگائی گئی تھی، نہ صرف یہ کہ کشمیر والے مسئلے پر، بلکہ یہ کہ جی بات چیت اگر شروع ہوگی تو وہ دہشت گردی کی بات سے ہوگی. تو یہ ایک پری کنڈیشن ضرور تھی اور اس کی وجہ سے کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں شروع ہو سکے. تو میرا خیال ہے اس تقریر سے پاکستان یہ ایشو اٹھا سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ پری کنڈیشن نہیں لگاتے تو انکنڈیشنل ٹاک سے پاکستان تیار ہے اس کے لیے. دیکھیے پرابلم بی جے پی کی اپنی سیاست میں ہے. بی جے پی کی سیاست جو ہے وہ پیس لنکڈ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر وہ اپنے ووٹر کو کیا سیل کریں گے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو رائزنگ ایکسٹریمزم ہے وہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ غالباً مودی نے خود انڈین اپوزیشن کو بھی ہاسٹیج بنا لیا ہے اپنی سیاست کا، اور آج ہمیں کانگریس کے اندر سے وہ آوازیں اٹھتی نظر نہیں آتی. آج ہمیں باقی اپوزیشن جو پارٹیز ہیں چند ایک آوازیں ضرور اٹھتی ہیں لیکن وہ نہیں اٹھتی نظر آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اوور آل انڈین پالیٹکس. شاید کمیونسٹ پارٹی بھی اتنا نہیں بول رہی جتنا ماضی میں بولا کرتی تھی. جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا پھر جو آپ کا انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا اس کا بڑا واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے. پاکستانی میڈیا میں بھی کچھ وائسز ہو سکتی ہیں لیکن انڈین میڈیا بائی اینڈ لارج جو ہے وہ وار ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے. جبکہ پاکستان میں ایک آلٹرنیٹ ڈیبیٹ بھی چلتی ہے، ایک ہم نے کارگل کے دوران بھی دیکھا اور اب بھی دیکھا. تو ہم زیادہ ریسٹرین، ہمارا میڈیا زیادہ ریسٹرین اس لیے شو کرتا ہے کہ ہم نے ایک بڑی لڑائی آزادی صحافت کے لیے لڑی ہے، ہمیں صحافت کی ذمہ داریوں کا شاید زیادہ احساس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک سیلف سینسرشپ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے الفاظ میں کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ایک ٹھہراؤ نظر آئے. ہم لوگوں کے اوپینینز اس طرف نہ مولڈ کر سکیں جو ہم بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں. تو میرا خیال ہے ہم نے زیادہ رسپانسبلٹی اور زیادہ ریسٹرین شو کیا ہے، اور یہی میرا خیال ہے ہماری کامیابی کی دلیل بھی ہوتی ہے کہ چونکہ آپ ایک اسٹرانگ پوزیشن پر کھڑے ہیں کشمیر کے ایشو پر بھی اور دیگر معاملات پہ بھی، اس لیے آپ کسی بھی اسٹیج پر بات چیت سے نہیں فرار اختیار کر رہے. بات چیت سے ہندوستان فرار اختیار کر رہا ہے، اور ہندوستان کو ہی بات چیت پر آنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر کوئی حل نظر نہیں آتا. آپ اگر آج احمد بلال صوفی کا جو ڈان میں انٹرویو ہے وہ پڑھیں تو وہ صاف بتاتے ہیں کہ اس طرح آپ کبھی بھی پانی جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے اور اس طرح کبھی بھی آپ معاہدہ نہیں کر سکتے. ایک اور رے آف ہوپ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اتنی شدید وار ہسٹیریا میں بھی، اتنی شدید ٹینشن میں بھی نہ بس سروس بند ہوئی ہے اور نہ ٹرین سروس بند ہوئی ہے. جو ایک دن خبر آئی تھی کہ بند کر دی گئی ہے لیکن چلتی رہی ہے. جی بالکل یہی اور ایون سری نگر اور مظفر آباد کی بس سروس بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. ٹھیک بات. مجھے لگتا ہے کہ انڈین ڈومیسٹک پالیٹکس کو بی جے پی زیادہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے. وہاں وہ اپوزیشن کو بیک فٹ پہ ڈالے ہوئی ہے، ڈیفنس پہ ڈالے، لیکن انہیں اندر سے یہ پتا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی اب اطلاعات آئی ہیں کہ جو انٹرپرینور ہیں انڈیا میں اور جن کا کینڈیڈیٹ تھا مودی، یعنی کہ وہ ہندوتا کو چھوڑ کے کہہ رہے تھے گجرات ماڈل جو اب اکانومیکلی انہوں نے کچھ مضبوط کیا ہے، وہ بھی مل کے ان کے پاس گئے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارا تو ایسی ہو جائے گی. تو جنگ تو سوٹ نہیں کر رہی گی، ہمیں تو خیر کر ہی نہیں رہی نا جی، ان کو بھی نہیں کر رہی سوٹ. ہمارا تو میڈیا جیسے مظہر عباس نے کہا کہ بڑا اس وقت ریسٹرین کے ساتھ ہے کہ ہم نے تو کئی لڑائیاں لڑی ہیں، انہوں نے تو ایک ایمرجنسی دیکھی صرف، ان کا تو کوئی اتنا لمبا ریکارڈ نہیں ہے ڈپریشن کے خلاف لڑنے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر یہ ساری فضا پیدا کرنے میں انڈیا کا انٹرسٹ کیا ہے سوائے یہ کہ کشمیر سے توجہ ہٹا دی جائے؟ سر اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو مودی کا جو گجرات ماڈل ہے وہ نیشنل لیول پہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکا اور جو امیدیں تھیں ان سے پوری نہیں ہوئیں. پھر ان کے آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، یو پی کے الیکشن ہیں، آگے معاملات ہیں ان کے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جب بھی آپ الٹرا رائٹ نیشنلسٹ سلوگن کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک جارحانہ اپنا انداز دکھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا کہ ان کی اپوزیشن نہیں بول رہی، آپ نے بھی کہا. دیکھیے اپوزیشن کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ بولیں گے تو اینٹی نیشنل
کہلائیں گے ان کے اوپر، کیونکہ جس طرح کی فرنزی اس وقت وہاں پہ ہے. دوسرا ہے کہ وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ان کو رسی دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو اس سے ٹانگ لیں، کیونکہ ایک لمٹ ہے اس چیز کی. جب وار میں آپ جاتے ہیں دیٹ از اے ویری میجر ڈیسیجن. اب یہ جو انٹرپرینیورز ہیں بھارت کا، یہ جتنا بڑا انٹرپرینیورز اور بزنس کا جو ایک ہم امیج دیکھتے ہیں، یہ کس پر قائم ہے؟ یہ امریکہ کی بیکنگ پر قائم ہے، امریکہ کی آؤٹ سورسنگ پر قائم ہے، ان کے اسمبلی پلانٹس پر قائم ہے. اگر یہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے اور وہ پل بیک کر جاتے ہیں تو انڈیا تو 1990 سے بھی پیچھے چلا جائے گا. آپ کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پریشر آئے گا؟ ہمارے جو سسٹم ہے کارپوریٹ سیکٹر ہے، ورلڈ کارپوریٹ سیکٹر جس نے بڑا انویسٹ کیا انڈیا میں، وہ بھی کچھ انڈیا کو کچھ کنونس کرے گا؟ وہ کنونس کر رہا ہے ایز وی اسپیک، یعنی وہ یہ پروسیس جاری ہے. اور شاید کہیں نہ کہیں انڈیا میں بھی یہ بات، ان کو بھی یہ توقع ہے کہ یہ پریشر ہم دکھا کے ہم بتا سکیں گے کہ ہم تو یہ سزا دینے لگے تھے لیکن ہمیں اس طرح روک لیا گیا. تو یہ مودی کے ملٹیپل اس وقت جو ڈائلیماز ہیں جن کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر کشمیر کا، اور ایک بڑا مسئلہ چاہے ہم کئی دفعہ اس سے تھوڑا عجیب سا فیل کرتے ہیں، اس خطے میں اس وقت جو سی پیک ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے پھر ایک چھوٹا ساؤتھ ایشین کنٹری سے پھر ایک اسٹریٹجک الائی جب بنے گا آف چائنا کا، تو انڈیا کے لیے اس کو پریشرائز کرنا مشکل ہوگا اور خود انڈیا بھی گھر جائے گا. اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ایگزیکٹلی کشمیر کے لیے نہیں ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ سی پیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی جوڑا ہے کہ اس کے آغاز میں یا اس کے اینڈ پہ کہیں نہ کہیں پرابلم پیدا کی جائے. تو اس کی جو ڈائمینشن ہے وہ اسٹریٹجک نوعیت کی، یعنی کہ یہ فوری نہیں ہے مسئلہ، ٹھیک بات، اس کی نوعیت لمبی. مطلب بات صاحب، میں مختصر جواب آپ سے یہی چاہتا ہوں، اس کا کوئی ایکسٹینشن سوال کی، کہ یہ جو انڈیا پر انٹرنیشنل ہمارا کارپوریٹ سیکٹر کہہ لیجئے یا اس پورا سسٹم جو دنیا میں چل رہا ہے، اس کا پریشر تو کام دکھائے گا ضرور، یقینی طور پر ہندوتا کے زیادہ دکھائے گا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے دکھا بھی رہا ہے. دوسرا انڈیا کی جو فرسٹریشن ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس میں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ میں ایک وہ جو تناؤ تھا، جو سال کا تناؤ تھا، وہ اس طرح نظر نہیں آتا. بلوچستان کا انڈیا اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ اپنا جو یہ گرفتار ہوا تھا انڈین نیول آفیسر کلبھوشن، دیکھیے وہ بھی اسی کانٹیکس میں انڈیا کو یہ پتا ہے کہ ان کی کمزوری ان کے ہاتھ آ گئی ہے، پاکستان کے ہاتھ آ گئی ہے. ان کی وہ سازش جو ہے وہ کافی حد تک، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اس کا ذکر کرتے تو انڈیا بہت اور زیادہ ڈیفینسو پہ چلا جاتا سشما سوراج کی تقریر کے دوران. یہ ہماری اسٹرینتھ جو ہے، اور یہی ہماری یہاں ریسٹرین بھی شو کر رہی ہے. یہی ہم ایک زیادہ رسپانسبل نیشن کے طور پہ ابھر کر بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ہم بات چیت سے فرار اختیار نہیں کر رہے، ہم وار ہسٹیریا نہیں کریٹ کر رہے، ہم انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہے، ہم بات چیت کی بات کر رہے ہیں اپنے دفاع کے ساتھ. تو ہم ایک رسپانسبل نیشن کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ ورلڈ میں وہ ثبوت دے رہے ہیں، اور یہی ورلڈ کو ریکگنائز کرنے میں ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. سوائے اس کے بجائے اس کے ہم صرف ڈپلومیٹکلی ذرا اور اسٹرانگلی اپنا کیس پریزنٹ کریں تو میرا خیال ہے زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ بدر عباس صاحب اور ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، آپ کا بھی شکریہ. بہت اہم مسئلے پہ آپ نے ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. مجھے میر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.